حضرات علماء کرام اور گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر مختلف تعلیمات ہیں، مختلف تقاضے ہیں اور مختلف احکامات ہیں، اور دین کا ہر حکم اور ہر ہدایت اور شریعت کی ہر تعلیم بالکل واضح ہے۔ اس کی اہمیت بھی، اس کی افادیت بھی، اس کا طریقہ کار بھی اور اس کا مقصد بھی، یہ ساری باتیں شریعت میں بالکل واضح ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، برکتیں ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نماز سے مقصود کیا ہے، نماز سے بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے، یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں کھول کر بتا دی گئی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام ظاہرہ دیے ہیں، اسی طرح کچھ احکام باطنہ بھی ہیں۔ یعنی جس طرح شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کی محنت، دین کی تبلیغ، یہ چیزیں فرض ہیں، اسی طرح اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ غیر معمولی تعلق، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ کا شکر، اللہ کی معرفت، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اور جس طرح قتل سے، چوری سے، بدکاری سے، شراب سے، جھوٹ سے اور غیبت سے اور اس طرح کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح مال کی لالچ سے، دنیا کی محبت سے، دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے، خود غرضی سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے سے اور اس جیسے ہلاک کرنے والے گناہوں اور ہلاک کر دینے والے خیالات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ان باطنی اعمال کو حاصل کرنے اور باطنی بیماریوں سے بچنے کی بھی ایک محنت ہوتی ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں، جس کو تزکیہ کہتے ہیں، جس کو سلوک کہتے ہیں، جس کو احسان کہتے ہیں اور جس کو طریقت کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں حضرت والا حضرت اقدس حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر اسی بات کو واضح کرنا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ سلوک اور تصوف کی جو محنت ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی معلومات لیتے ہیں تو سب سے اتھینٹک اور مستند معلومات وہ ہوتی ہیں جو اس فن کے ماہرین دیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی سائنسی بات ہے، کوئی سائنسی تحقیق ہے تو اس سے متعلق سائنسدانوں کی بات سند کی حیثیت رکھے گی۔ میڈیکل کے حوالے سے کوئی پوائنٹ ہے، کوئی پہلو ہے، اس میں طبیب اور ڈاکٹر حضرات کی، قانون سے متعلق کوئی نکتہ ہے تو وکلاء اور قانون دان حضرات کی موشگافیاں یہ اہمیت رکھتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ تصوف کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے متعلق سب سے زیادہ مضبوط بات وہ ہوگی جو اس فن کے ماہرین کہیں گے، جن کو ہم کہتے ہیں اہل اللہ، مشائخ اور بزرگان دین۔ یہی لوگ اللہ والے کہلاتے ہیں، یہی لوگ پیران طریقت کہلاتے ہیں، یہی لوگ صوفی کہلاتے ہیں اور یہی لوگ بزرگ کہلاتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز سے متعلق غلط فہمیاں ہیں، پروپیگنڈا ہے، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے اس چیز کی جو اصل حقیقت ہے وہ ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ جب وہ حقیقت ذہن سے نکلتی ہے تو دل کے اندر سے اس کی وہ اہمیت بھی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماہرین صحت موقع بموقع صحت سے متعلق معلومات اور صحت کے جو بنیادی اصول ہیں
ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو ارسال کرتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں، وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں تاکہ اس چیز کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر رہے۔ بالکل اسی طرح تصوف کے بارے میں بھی بہت سے مغالطے ہیں، اور ہر دور میں اللہ والوں نے، اہل اللہ نے ان کو دور کیا اور اس کی حقیقت واضح کی۔ عام طور پر اس بارے میں دو طرح کے ذہن ہیں۔ ایک ذہن تو یہ ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، صوفی بدعتی لوگ ہیں، یہ ایک نئی چیز ہے جس کا قرآن میں، حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کو ایسے غلو کرنے والے اور ایسے خشک لوگ بھی ملیں گے، اور یہ آپ کو ہر روپ میں ملیں گے، دینداروں کے روپ میں بھی ملیں گے، مولویوں کے روپ میں بھی ملیں گے، پیروں کے روپ میں بھی ملیں گے، جو کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی پیری مریدی ہے۔ عجیب بات ہے، پھر بھی وہ مولوی ہیں، پھر بھی وہ دیندار ہیں، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین تو نام ہے نماز روزے کا، حج زکوٰۃ جہاد کا، صدقہ خیرات کا، یہ کون سی چیز آ گئی؟ اور کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ قرآن میں کہیں ذکر ہے تصوف کا؟ آپ کہیں گے ہاں بھائی تصوف کا لفظ تو کہیں نہیں آیا قرآن میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں ہر چیز ہے؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، نماز کا حکم ہے، تو کیا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ذکر ہے؟ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے احادیث کو پڑھا، دیکھا، تو ہمیں نماز کا طریقہ سامنے آیا۔ پھر بہت سے نماز کے ایسے مسائل پہلو ہیں جو ہمیں احادیث میں بھی وضاحت سے نہیں ملتے، علماء کرام نے غور کیا اور نکالا۔ اور دوسری طرف ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تصوف ہی سب کچھ ہے، پیری مریدی سب کچھ ہے، جو شریعت کے ظاہری اعمال ہیں، حلال کے، حرام کے، گناہ کے، ثواب کے، فرض واجب کے، اور مکروہ اور مستحب کے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ روحانیت پیدا کر لو، پھر چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، دوسرے اعمال کرو یا نہ کرو، یہ بھی گمراہی ہے۔ اس فن کے ماہرین سے جب ہم نے پوچھا، جب ہم نے ان کو دیکھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، الفاظ تھوڑے سے بدل گئے۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، قرآن میں اس کو تزکیہ کہا، قد افلح من زکاہا۔ ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سنوار لیا، اس کو پاک صاف کر لیا۔ اسی کو احسان کہتے ہیں، جس کو حدیث میں فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کو یوں دیکھو جیسے تم گویا اللہ کی دیکھ کر اللہ کو عبادت کر رہے ہو، اور یہ خیال نہ ہو تو یوں سمجھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں، جس کو حدیث پاک میں فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ اے معاذ، دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی بہت بن جائے گا، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ تصوف دین ہی کا ایک اہم شعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بنیادی مقاصد کے ذیل میں وَيُزَكِّيهِمْ کے الفاظ سے واضح فرمایا کہ نبی کا کام جس طرح قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہے، قرآن پڑھ کر سنانا ہے، قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن کے مطلب سمجھانا ہے، اللہ کی مراد بتلانا ہے، حکمت اور دانائی کی تعلیم دینا ہے، بالکل اسی طرح ان لوگوں کا تزکیہ کرنا بھی نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ ہم نے نبی کو اس لیے بھی بھیجا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کر کے سنوار دیں۔ کس چیز سے پاک کریں؟ اس دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جتنی خرابیاں ہیں، جتنا ظلم و فساد ہے، جو لوٹ مار ہے، جو دھوکہ اور فراڈ ہے، اور جو کچھ ظلم و ستم اور قتل و غارت گری اور بے حیائی اور بدکاری اور بدمعاشی ہے،
وہ اسی دل کی خرابی کی وجہ سے۔ جب یہ دل پاک ہوتا ہے، یہ روح پاکیزہ ہوتی ہے، یہ نفس سنورتا ہے، تو اس کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، اس کے اندر پاکیزہ جذبات آتے ہیں، اس کے اندر عمدہ ترجیحات آتی ہیں۔ اور جب یہ دل ناپاک ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو پھر اس دل کے اندر غلط اور برے اور منفی خیالات آتے ہیں۔ برتن ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہوگا، کھیتی کو جو پانی سپلائی ہوگا وہ بھی گندا ہوگا، اس سے جو کھیتی اگے گی وہ بھی گندی ہوگی۔ اور اگر برتن پاک ہے، اس کے اندر کا پانی پاک ہے، تو زمین سے نکلنے والا سبزہ اور غلہ بھی پھر خوشبودار اور پاک اور صاف اور ستھرا ہوگا، اس کی خاصیت اور ہوگی۔ تو اس دنیا میں جتنے اثرات ہیں اور جتنے نقشے ہیں ہمارے سامنے، اخلاق اور کردار کی صورت میں، انسانی عادات اور اطوار کی شکل میں، انسانی برتاؤ اور میل جول کی شکل میں، وہ سب دلوں کی ترجیحات اور ذہنوں کے خیالات سے پیدا ہوتا ہے۔ تصوف اس محنت کا نام ہے کہ دلوں پر اتنی محنت کی جائے کہ یہ دل سنور جائیں، دل پاک اور صاف ہو جائیں، اور کہ ان کے اندر اچھے اور خوشبودار خیالات رچ اور بس جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت فرمائی سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں پر۔ تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ پہلے ایک گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے بڑھتا تو اس پر جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ 120 سال تک جنگ رہی، صرف اتنی سی بات پر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار نیام سے نکل آتی تھی، کسی کی گردن اڑانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، بچوں اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا، دفن کر دینا معمولی بات تھی۔ لیکن جب تزکیے کی محنت ہو گئی تو کیا ہوا؟ پھر ظلم اور وحشت اور سفاکیت و بربریت کی جگہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی اور شفقت کے جذبات آ گئے۔ خود غرضی کی جگہ دوسرے کی خیر خواہی کے جذبات آ گئے۔ مال کے لالچ اور محبت کی جگہ اللہ کی محبت آ گئی، اور اپنی بڑائی کے جذبات کی جگہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی تواضع کا احساس دل میں آ گیا، اور اس دنیا میں اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینے، اور دنیا کے لیے محنت کے بجائے آخرت کے لیے محنت کا جذبہ اور فکر آ گیا۔ تو تصوف یہ ہے، تزکیہ یہ ہے کہ محنت دل پر کی جائے۔ جس طرح زمین پر جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، ان کی صفائی ہوتی ہے، خاردار جھاڑیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب کاشت ہوتی ہے، پھل پھول آتے ہیں، ایک رونق آتی ہے۔ دل پر بھی اسی طرح محنت ہو کہ دل کے اندر یہ جو رذائل اور گندگیاں ہیں ان کو پاک صاف کر کے، دل کو ان سے پاک اور صاف کر کے، پھر دل میں صبر کے، شکر کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کی معرفت کے، مخلوق خدا کے لیے شفقت اور ہمدردی کے پھول اور پھل دل کے اندر لگائے جائیں۔ یہ محنت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تصوف، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس محنت کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ برکت العصر قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا پیر، حدیث کے امام ہونے کے ساتھ تصوف کے بھی امام تھے۔ ان کی آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک رشتہ دار رئیس الاحرار صاحب، جو ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے اور نمائندے تھے، ان سے ملنے کے لیے رمضان میں تشریف لائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان میں بڑے مضبوط قسم کے معمولات ہوا کرتے تھے۔ روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول اس طرح تھا کہ اگر 29 کا چاند ہو جائے تو بھی 30 قرآن پورے ہونے چاہیے۔ ساری مصروفیات کے باوجود علمی تالیفی کام، سالکین پر نظر اور دوسری تمام کاموں کی نگرانی کے ساتھ ایک قرآن روزانہ پڑھتے۔
تو لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ رمضان میں تشریف لائے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے وقت مانگا۔ اس نے کہا آپ کیسے آ گئے رمضان میں؟ حضرت شیخ الحدیث کے یہاں تو رمضان ہے، حضرت شیخ کے یہاں رمضان میں تو وہ کسی سے ملتے نہیں۔ لیکن انہوں نے درخواست بھیجی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آیا ہوں دور سے، چونکہ بڑے آدمی تھے، حضرت شیخ رحمہ اللہ نے آنے کی اجازت دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا جس طرح آپ کے یہاں آ رہا ہے، اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ یہ جو تصوف کی رٹ صوفیوں نے نکال دی، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً جواب دیا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہوتی ہے۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا تو ان پر سکتہ سا چھا گیا، کہنے لگے فلاں جگہ سے سہارنپور تک یہی سوچتا ہوا آ رہا ہوں کہ تم اس اشکال کے جواب میں یہ بات کہو گے تو میں یہ اشکال کروں گا، اور یہ جواب دو گے تو میں یہ اعتراض کروں گا۔ یہ جواب تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ یہ آپ نے کیا کہا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ کوئی اشکال آپ کے ذہن میں بعد میں آئے گا بھی نہیں، اس کے بارے میں آپ سوچتے رہیں، بات یہی ہے۔ فرمایا کہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی محنت کرے اور اس محنت کی ابتدا ہو اخلاص کے ساتھ، ہر کام کے اندر اخلاص پیدا کرے، جو کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم میں اور اللہ والوں میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے کام کی کوالٹی اللہ کے معیار زیادہ اس لیے ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کا اعلیٰ جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوتا ہے، اور ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو ایک عادت کے طور پر کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ضرورت سمجھ کر کرتے ہیں، بطور رسم کرتے ہیں، لیکن اللہ والے ان کاموں میں بھی اخلاص نیت کر کے اس کام کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ انسان کے 24 گھنٹوں کا جو نظام ہے، جو دورانیہ ہے، جو اس کی محنت ہے، اس سب کے اندر اپنا زاویہ نگاہ آدمی ٹھیک کر لے، بس یہ سوچ لے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کوئی مقصد نہیں، نہ مال مقصد ہے، نہ جان ہے، نہ شہرت ہے، نہ واہ ہے، نہ اور کوئی مقصد ہے، اللہ اور اللہ کی رضا مقصد ہے۔ اب یہ آدمی سو رہا ہے تو اسے ثواب مل رہا ہے، یہ کھا پی رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے تو ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں نیت اللہ کی رضا کی ہے۔ یہ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے صرف، اس لیے کہ اس جسم کو قوت اور توانائی حاصل ہوگی تو میں اس کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں خرچ کروں گا۔ یہ آرام اور نیند اس لیے کہ یہ دماغ سرکاری مشین ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو راحت مل جائے، اس جسم کا حق ادا ہو، پھر میں اس نشاط اور توانائی کو اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا۔ اور یہ بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کرنا بھی اس لیے کہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے میں یہ ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ دوستوں کو وقت دینا بھی اسی لیے ہے، میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، پھر ہمارے سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو جائے تو اس نیت کی وجہ سے اس کی جو روحانی ترقی ہوتی ہے وہ تو ظاہری عبادتوں سے بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل اللہ کے ساتھ لگ گیا، اس کا دل صاف ہو گیا، اب دل میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ اور فرمایا انتہا کس پر ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حدیث پاک میں مضمون آیا صحیح حدیث میں کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو، اللہ کی ذات میں ڈوب کر عبادت کرو۔ اب آپ بتائیے جس کو یہ خیال ہو، اور صرف نماز میں نہ ہو، زندگی میں ہر موقع پر یہ خیال آ جائے تو اس سے گناہ کیسے ہوگا؟ اس سے اللہ کی نافرمانی کیسے ہوگی؟ اللہ کی ناراضگی والا کام کیسے ہوگا؟ اس محنت کا نام تصوف ہے۔
اس محنت کا نام، کہ ہمارا دل ایسا پاک اور صاف ہو جائے کہ ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے، ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، اور اللہ کی نافرمانی کو جی نہ چاہے، اگر نافرمانی کا جی چاہے بھی تو آدمی ہمت سے اس پر غالب آ جائے۔ اور میرے بھائیوں، ہر کام کرنے سے ہوتا ہے۔ ترجیحات کیا ہیں؟ کاشتکار کی ترجیح ہے کھیتی باڑی، وہ صبح فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے۔ تاجر کی ترجیحات ہیں تجارت، وہ رات کو بھی تجارت کی مصروفیت میں لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مومن کی ترجیح اللہ کا تعلق بن جائے، اپنا تزکیہ بن جائے، تو وہ بھی اس کے لیے وقت نکالے گا اور وہ اس کو حاصل کر کے رہے گا۔ ہماری ترجیح کیا ہے؟ تو ہر کام کے اندر روحانیت آ جائے، اخلاص نیت کا جذبہ آ جائے، اللہ کے لیے کرنے کا خیال آ جائے، اور ہر وقت یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس سے اللہ کے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، کوئی ناراضگی والا کام نہیں ہوگا۔ اور یہ تصوف شریعت ہی کا حصہ ہے، یہ شریعت پر پابندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شریعت پر پابندی ضروری ہے۔ اگر شریعت پر استقامت نہیں ہے، اعمال اور فرائض اور واجبات کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر یہ دھوکہ ہے۔ ہاں، اعمال اور فرائض و واجبات کے ساتھ وظائف، معمولات جو شیخ نے بتائے اس کو کریں گے تو پھر اس کے اثرات آئیں گے۔ ایک تصور یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیری مریدی، یہ تصوف صرف ایک رسمی چیز ہے۔ رسمی چیز کا مطلب یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سے بیعت ہو گئے، اب ہمارے کام خود بخود ہونے لگیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی مشکل کا وظیفہ معلوم کرنا ہے، بچے کی نوکری لگ جائے، میری نوکری بحال ہو جائے، فلاں کی شادی ہو جائے، اولاد ہو جائے، بس اس لیے پیر صاحب کے ساتھ تعلق جوڑا۔ یہ غلط ہے۔ تصوف اور تزکیہ خالص اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام ہے۔ یہی بیعت ہے کہ اللہ والے کے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہیں ہاتھ؟ کہ میرے لیے شریعت پر پابندی میرے لیے آسان ہو جائے۔ جب اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ایک سلسلے کی برکت ہوتی ہے، اس کے اثرات آتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی خود نہیں چل پاتا، دوسرا ہاتھ پکڑتا ہے، سہارا دیتا ہے، وہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ راستہ مشکل ہے، لیکن چلنا سب نے اس میں ہے۔ یا تو دنیا میں یہ مشکل راستے پر چل پڑو، یا آخرت میں پل صراط کے پرخطر راستے پر چڑھنا ہو۔ اس سے آسان ہے کہ دنیا میں شریعت کے اس مشکل راستے پر اس طرح چلو کہ 100% شریعت کی پابندی ہو، نگاہیں نہ بھٹکیں، زبان دائیں بائیں نہ ہو، لڑکھڑائے نہ، دل کے خیالات ڈاواں ڈول نہ ہو۔ اگر ان 3 چیزوں پر قابو پا لیا، اپنی زبان پر، اپنی نگاہوں پر اور اپنے دل کے خیالات پر، تو اللہ تعالی روحانیت کا راستہ حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اور جب آدمی یہ محنت کرتا ہے تو پھر اس محنت کے اندر ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے، اور وہ مزہ ایسا ہے کہ انسان کو اگر وہ لطف حاصل آ جائے تو وہ کہے گا کہ 7 اقلیم کی سلطنت چھوڑنے اور قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ مشقت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے ذکر میں، راتوں کو اٹھنے میں، اللہ کے سامنے رو دھو کر مانگنے میں، مناجات میں، اور گناہوں سے بچنے میں، نفس کی خواہش کو کچلنے میں جو مزہ آتا ہے، دنیا کی لذت ہے کچھ نہیں۔ تو تصوف اسی محنت کا نام ہے کہ دل کی ترجیحات بدل جائیں۔ پہلے گناہوں میں لذت ملتی تھی، اب وہ لذت اس سے کہیں زیادہ لطف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ پہلے دوسرے کو تکلیف دینے میں ایک شیطانی اور حیوانی مزہ آتا تھا، اب دوسرے کو راحت پہنچانے اور دوسرے کو دعا لینے میں ایک روحانی لطف آتا ہے۔ پہلے گانے باجے سن کر یا دوسری برائیاں دیکھ کر نفس مزہ لیتا تھا، اب اللہ کا ذکر کر کے، قرآن اور تلاوت کر کے نفس جو ہے لطف حاصل کرتا ہے، روح کو تازگی ہوتی ہے۔ اور یہ جو روح کی لذت ہے، اس لذت کے مقابلے میں
جسمانی اور نفسانی لذتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دنیا آج ایک مغالطے میں ہے، عام طور پر مادیت کا ایسا سیلاب ہے کہ ہر آدمی نفس کی لذتوں میں کھویا ہوا ہے۔ عام طور پر جو دنیا میں مزاج بن رہا ہے، مادی وسائل کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے ایک چھاپ لگ گئی اور آدمی اس میں، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ نفس کی لذت کی تکمیل سے مجھے سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، صوفی ہیں، محقق ہیں، امت کے بڑے افراد میں، فرمایا جو لوگ نفسانی خواہشات کی لت میں پڑے رہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان نفسانی لذتوں میں کوئی مزہ بھی نہیں رہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوٹتا بھی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وبال ہوتا ہے، کوئی مزہ نہیں ہے اس میں لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ اب یہ گناہ بے لذت بن گیا، گناہ چھوٹ نہیں رہا، اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کی عادت اختیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو روحانی مزہ ہے یہ زندگی کا حقیقی لطف ہے، اور یہ تب حاصل ہوگا جب اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے تعلق جوڑ کر آدمی پھر محنت کرے گا۔ ایک راستہ ہے جس پر آپ چل نہیں سکتے، تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ خود چلیں گے، سوچیں اجنبی راستہ ہے، آپ کہیں نہ کہیں ٹھکا کر گریں گے، اور ایک یہ ہے کہ آپ مقامی رہبر کو ساتھ لیں۔ مقامی رہبر کے ساتھ ہونے سے وہ راستہ آپ کے لیے آسان ہے۔ یہ اللہ والے بھی مقامی رہبر ہیں، سلوک و تصوف کے میدان کے شہسوار ہیں، اس راستے کے آشنا ہیں۔ آپ ان کی رہنمائی میں چلیں، ان کی دعاؤں اور توجہات کے ساتھ چلیں، آپ کے لیے وہ راستہ آسان ہے۔ ورنہ شیطان قدم قدم پر اس راستے میں بھی رہزن بن کر انسان کو ڈستا ہے اور انسان کو لوٹتا ہے۔ شیطان سے پیچھے کسی وقت نہیں چھوٹ سکتا جب تک اللہ والے کی صحبت، اس کی معیت، یہ اللہ کا فضل شامل حال نہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ پانی کی جب خواہش ہوئی تو ایک دم پانی آ گیا سونے کے پیالے میں، تو فوراً خیال ہوا کہ سونے کا پیالہ تو حرام ہے، تو آواز آئی کہ آپ کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ سمجھ گئے، فرمائے شیطان ہے، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کمبخت تو شیطان معلوم ہوتا ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔ اللہ نے بچا لیا۔ تو اس نے کہا عبد القادر تو آج اپنے علم کی وجہ سے میرے چھٹکارے سے بچ گئے۔ فرمایا کمبخت دفع ہو جا، اللہ کے فضل سے بچا ہوں، تیرے علم، اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا۔ شیطان نے دوبارہ حملہ کیا کہ آپ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے، اپنے کمال کی وجہ سے بچے ہیں۔ کہا نہیں، میں اللہ کے فضل سے بچا ہوں، میرا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ چیز اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آتی ہے کہ انسان کو صحیح بات پتہ چلے، کس موقع پر کیا کرنا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اور نفس اور شیطان انسان کو کیسے ڈستا ہے۔ اور آج تو فتنوں کا دور ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کے زمانے میں تو اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین سمجھتا ہوں۔ فرض عین کا مطلب کیا؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، بنیادی علم دین حاصل کرنا فرض ہے، رزق حلال حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت حاصل کرنا بالکل اسی طرح فرض ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال قبل فرمایا، تقریباً 80 سال حضرت تھانوی اللہ کے وصال کو ہو گئے، 100 سال قبل کی بات ہے۔ آج آپ زمانہ دیکھیں کتنا بے دینی کا ہے۔ اب تک تو ہم اس کو روتے تھے کہ اخلاقی بگاڑ آ گیا، اب اخلاقی سے آگے جو نظریاتی فساد ہے، جو الحاد اور بے دینی کا سیلاب ہے، جو براہ راست ایمان پر اور عقیدے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس کو ہم آپ نہیں سوچ سکتے اس مسجد میں بیٹھ، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس ماحول کو۔ تو یوں سمجھے کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے تعلق سے براہ راست ایمان کی حفاظت ہوگی۔
چنانچہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ دل حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت یہ جو شعر کہا گیا یہ شعر مجھے سمجھ نہیں آتا. ارشاد فرمایا کون سا؟ کہا یہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کہ اللہ والوں کی صحبت اور رفاقت میں ایک زمانے میں کچھ وقت گزار لو تو 100 سال بے ریا عبادت کرنے سے افضل ہے. یہ کیا مطلب؟ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو بہت اونچا عمل ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوا یہ کیسے اس سے بہتر ہے؟ اور تھانوی اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ شعر اس طرح ہونا چاہیے: یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. 100 سال نہیں، 1,00,000 سال بیریا عبادت سے بھی افضل. اور پھر سمجھائی بات، فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اگر آدمی 1,00,000 سال بھی عبادت کرے لیکن ایمان محفوظ نہ ہو تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ شیطان نے عبادت کی نا، ہزاروں سال، لاکھوں سال عبادت، لیکن ختم راندہ درگاہ ہو گیا. اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. لعنت کا ٹھپا لگ گیا. کیوں؟ اللہ والوں نے کہا کہ شیطان میں 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھی. عالم بہت بڑا تھا، اس کے پاس علم بہت ہے. عالم اتنا بڑا ہے کہ بخاری شریف میں ہے ایک واقعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا صدقہ فطر کا جو چندہ آ رہا ہے اس کی میں حفاظت کروں. اس زمانے میں غلے کی شکل میں چندہ آتا تھا، مسجد میں وہ غلہ تھا، اس کی حفاظت کروں. تو یہ میری ڈیوٹی لگ گئی. ایک دن میں نے آ کر دیکھا کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں آ کر کچھ جمع کر رہا ہے. میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس تمہیں لے کر جاتا ہوں. اس نے منت سماجت کی اور منت سماجت کر کے کہنے لگا کہ فقر و فاقہ ہے، بال بچے ہیں، ضرورت ہے. تو کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، وہ جو تمہارا قیدی تھا جس کو تم نے پکڑا تھا رات، اس کا کیا قصہ ہوا؟ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا. عرض کیا حضور واقعی ایسا ہی تھا، اس کو پکڑا تو تھا میں نے، لیکن اس نے اپنی کچھ مجبوریاں بتائیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا آج. حدیث میں فرمایا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیے کہ وہ آئے گا تو میں پہلے سے تیار ہو گیا اس کے انتظار میں. یقین تھا. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. چنانچہ میں انتظار میں تھا، وہ پھر آیا، پھر اسی طرح وہ چیزیں سمیٹنے لگا، اٹھا کر چوری کر کے لے جانے لگا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو نے کل بھی بہانہ بنایا، لیکن اس مرتبہ بھی اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی کہ مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑا. صبح پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، کیا ہوا اس کا جس کو تم نے پکڑا تھا؟ انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضرت وہی بات ہوئی، اس نے بہت زیادہ اپنی مجبوریاں بتائیں. حضور نے فرمایا کل پھر آئے گا، رات پھر آئے گا. کہتے ہیں تیسرے دن میں تیار بیٹھا تھا، وہ آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا آج تیری کوئی خلاصی نہیں ہے. تو ہر مرتبہ میرے سامنے بہانے کرتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. تو اس نے کہا الا اعلمک کلمات، بخاری شریف میں الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے سے تمہیں فائدہ ہوگا. اذا اویت الی فراشک، اذا اویت الی فراشک فقرأ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کہا کہ دیکھو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو.
جب تم آیت الکرسی پڑھو گے تو لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، ساری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی طرف سے، اور صبح تک کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں اس جگہ ایک جملہ آتا ہے کانوا احرص شیء علی الخیر، یہ صحابہ کرام کی نفسیات کو بیان کر رہا ہے۔ صحابہ اور ہماری نفسیات میں سب سے بڑا فرق ہے، صحابہ کی نفسیات یہ تھی کہ ان کے اندر خیر کا، نیکی کا جذبہ اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ وہ ہر چیز سے زیادہ نیکی کی حرص، خواہش اور شوق رکھتے، جس طرح ہمارے اندر آج مادیت کے دور میں مال کا جذبہ ہے، ہر آدمی میں حرص ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے مالدار بن جاؤں، الا ماشاء اللہ، یہ الگ بات ہے، عام ماحول کی بات چلے، وہ قناعت دلوں میں نہیں ہے، وہ سادگی نہیں ہے، وہ بے تکلفی نہیں ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، رات و رات ہر آدمی چاہ رہا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے۔ تو صحابہ کرام کا مزاج بھی یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے ہم خیر میں، آخرت کی تیاری میں، عبادت میں، طاعت میں، اللہ اس کے رسول کی رضا اور اس کی حفاظت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں دوسرے سے آگے بڑھ گئے۔ جب شیطان نے یہ پتا پھینکا تو شیطان جیت گیا بظاہر، جب شیطان نے یہ کہا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ رات آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح ملاقات ہوئی، فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، حضور نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، کیا ہوا؟ کہا حضور بات یہ تھی، اس مرتبہ تو پورا ارادہ کر لیا تھا لیکن کیا کریں اس نے یہ بات مجھ سے کہی، اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا چھوڑنے پر۔ حضور نے فرمایا صدقک وہو کذوب، فرمایا تھا وہ جھوٹا، بات اس کی 100% سچی ہے۔ تعلم من تخاطب منذ 3 لیال، جانتے ہو 3 دن کس سے ہم کلامی ہو رہی تھی؟ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ علماء نے فرمایا یہ شیطان بھی مراد ہو سکتا ہے جو شیطان اکبر ہے، اور عام شیطان بھی مراد ہو سکتا ہے جو اس کا چیلا ہے۔ تو جب عام شیطان کو یہ علم ہے تو بڑے شیطان کو کتنا علم ہوگا؟ جو ان کا استاذ الاساتذہ ہے اس کو کتنا بڑا علم ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان بہت بڑا عالم ہے، وظائف اس کو بھی معلوم ہے، علم اسے بھی پتہ ہے، حلال و حرام کی باتیں اسے پتہ ہیں۔ دوسری بات، عابد بھی بہت بڑا تھا، طاؤس الملائکہ بن گیا، عبادت کر کر کے کتنی عبادت کی ہوگی اس نے، فرشتوں کا بڑا تھا ایک زمانے میں، اور عارف بھی بہت بڑا تھا، اس کو اللہ کی معرفت بھی بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ معرفت تھی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین غصے جب اللہ اس پہ ناراض ہیں، جب اللہ نے اس سے کہا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ کا غضب قہر اس پر نازل ہو رہا ہے، اس وقت میں بھی اس نے اللہ کے سامنے اپنی ایک ضرورت رکھی اور اللہ سے پوری کرا دی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوگے، کوئی بہت سخت کسی پر غصہ آ رہا ہو، اپنی کوئی بات رکھے، ہم کہیں گے تجھے مارنے کو، جان سے مارنے کو دل چاہتا ہے تو مجھ سے کچھ مانگتا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، اگر اس میں مصلحت ہوگی تو اللہ یہ بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے لمبی عمر دے، کتنی لمبی عمر کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ آج یہ دنیا، یہ کافر لمبی عمر کے لیے ترستے ہیں، سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ہم لمبا عرصہ زندہ رہ سکیں، اپنی مرضی سے جی سکیں، اپنی مرضی سے مر سکیں، جب چاہیں مریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان اپنے بات میں کامیاب ہو گیا منوانے میں، قیامت تک اسے لمبی عمر مل گئی، اللہ سے یہ بل پاس کرا دیا اس نے لمحوں کے اندر، جانتا تھا اللہ کی معرفت اسے ایک درجے میں حاصل۔ لیکن سب سے آخری بات کیا تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا، اسے اللہ سے عشق نہیں تھا، یہ بات اصل، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، 3 عین تھی، عاشق نہیں تھا، 4تھی عین نہیں تھی۔ اگر اسے اللہ سے عشق ہوتا تو اللہ کا جیسے ہی حکم آیا کہ سجدہ کرو اسجدوا لآدم، تو
قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گرے، شیطان نہیں گرا۔ شیطان سب سے پہلے سجدے میں گرا، اس لیے کہ جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے دلی تعلق ہوتا ہے، آدمی اس کے حکم کے آگے عقل نہیں چلاتا۔ لیلا کے عاشق بہت تھے، دعوے دار بہت تھے، جب لیلا نے کہا دعوت ہے تو ذرا عشق کے ثبوت کے طور پر کچھ اپنی ان کوئی چیز کاٹ کے دے دو ذرا، تو ہم جیسے جو جعلی عاشق تھے انہوں نے پیغام بھجوایا، بھائی یہ تو بتاؤ کیا چیز کاٹ کر دیں؟ بال کاٹ کے دیں، ناخن کاٹ کے دیں، کوئی انگلی چھوٹی سی کاٹ کے دیں؟ اور جو سچا عاشق مجنوں تھا اس نے اپنی انگلی بھی کاٹی، اپنا ہاتھ بھی، اپنا پاؤں، کچھ نہ کچھ حصہ کا، شاید لیلا نے یہ چیز مانگی ہو، شاید لیلا کو یہ پسند ہو، شاید لیلا یہ چاہ رہی ہو۔ یہ سچا عاشق۔ تو جب سچی محبت ہوتی ہے آدمی اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، اس کے اندر فلسفیانہ لاجک کی باتیں نہیں کرتا، اس کے اندر سائنسی باتیں نہیں لاتا، اس میں نفسانیت اور خواہش پرستی کی باتیں نہیں لاتا۔ وہ کہتے ہیں میں عاشق جس کا ہوں، اس معشوق اور محبوب کا حکم ہے، عاشق کا کام ہے معشوق کے ارادے پر مر مٹنا، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، یہ کام کرنا مشکل ہو یا بس اس کیفیت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا، یہ تصور۔ ہم بھی اللہ کی توفیق سے نماز روزے پڑھتے ہیں، اہل اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عارف کا، حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں بھی ہے کہ عارف کا ایک سجدہ، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہے اور عاشق ہے، اس کا ایک سجدہ ہمارے 1,00,000 سجدوں سے افضل۔ وہ جس کیفیت کے ساتھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے سجدے اور رکوع کی جو کوالٹی اور معیار ہے اللہ کے یہاں، جو قیمت ہے، اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں زبانی نہیں ہیں، یہ عملی چیزیں ہیں، پریکٹیکل۔ تو یہ خاص محنت کا نام ہے جس کے لیے اللہ والے آ رہے ہیں یہاں آپ کے پاس، جس کے لیے یہ اللہ والے در دے کر پھرتے ہیں۔ اگر یہ محنت چل پڑے اور دین کی ظاہری محنت کے ساتھ اگر اس محنت کی اہمیت دلوں میں آ جائے تو معاشرے کا نقشہ خود بخود بدل جائے، اور یہ اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے اور دوسری چیز اللہ کے ذکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ والوں سے تعلق کا تو فائدہ ہے، میں نے عرض کیا، اور اس کی ضرورت ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ شیطان سے بڑا طاقتور عالم اور شیطان سے بڑا طاقتور اور کوئی فلسفی نہیں ہے، ضرورت سب کو ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ کتنے بڑے فلسفی ہیں، ان کے بارے میں واقعہ میں اپنے والد صاحب رحمہ اللہ سے بھی سنا۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ سے بیعت ہو گئے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اس کا بھی ایک طویل واقعہ ہے، لیکن بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ جب ان سے بیعت ہو گئے تو تصوف کی محنت شروع کی، تو امام راضی رحمہ اللہ کا جب آخری وقت آیا تو لکھا ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ کے پاس اللہ کی توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل تھے، 100 دلائل تھے ان کے پاس۔ مناظر تھے، بہت بڑے امام تھے اس فن کے، اصولی تھے، علم کلام کے امام تھے، اور شریعت کے بہت بڑے امام گزرے امام راضی تو، عقل اور نقل کے جامع۔ تو مثال کے وقت میں شیطان آ گیا گمراہ کرنا، اور شیطان موت کے وقت میں انسان کو گمراہ کرنے آتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان۔ ذرا تصور کریں، اگر خدا نخواستہ دنیا کے چکروں میں، مادیت کے جالوں میں یہ زندگی گزری تو آخری وقت کتنا سخت ہوگا، اور اگر دوسری محنت کے ساتھ وقت گزرا، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ، تو کتنی آسانی ہوگی اس موقع پر۔ تو شیطان گمراہ کرنے آ گیا۔ اب جب گمراہ کرنے آ گیا تو شیطان نے کہا راضی، کبوتر کبوتری دو ہیں، مرغا مرغی دو ہیں، بکرا بکری دو ہیں، خدا ایک کیسے ہے؟ امام راضی دلیل دیتے ہی اس کو توڑ دیتا، دوسری دیتے ہی اس کو، 99 دلائل ٹوٹ گئے، اب صرف ایک دلیل رہ گئی۔ اچھا، اگر یہ دلیل ٹوٹ جاتی تو شبہ اور شک پیدا ہونے کا خطرہ تھا، ایمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ تو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ 20 میل دور کہاں اپنی جگہ پر تھے،
وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے کہتے ان پر کشف ہو گیا، منکشف ہو گئی یہ کیفیت۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آزمائش میں ہے اور شیطان گمراہ کر رہا ہے اور دلائل یہ دے رہے ہیں، شیطان ہر دلیل کا جواب دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، ایک دلیل رہ گئی اب۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جس لوٹے سے وضو کر رہے تھے وہ لوٹا سامنے دیوار پر زور سے مارا اور دیوار پر زور سے مار کر کہا کہ راضی یہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کو بے دلیل مانا۔ جیسے ہی آواز آئی یہ جملہ کہا تو روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ والوں کا تعلق بہت کام آتا ہے، اس لیے کہ شیطان بڑا طاقتور پہلوان ہے، موت تک لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اخیر عمر میں دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے فلاں سے فلاں سے اور مجھے زنا بدکاری سے عورتوں کے فتنے سے۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابی عمر کے اس حصے میں فرمایا جب تک زندہ ہوں مجھے امن نہیں ہے شیطان کے فتنے۔ نفس انسان کے ساتھ ہے اور آج کا جو ماحول ہے سب کے ساتھ۔ امام احمد رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب موت کا وقت ہوا صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑا لے لیا کہ ابا جان کی روح پرواز کرے گی تو جبڑے باندھ دوں گا۔ تو جب میں آگے بڑھا تو ایک دم ابا جان کی آواز کانوں میں آئی، فرماتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ تو میں حیران ہوا، اچانک ابا جان کی آنکھ کھلی، سکرات موت میں تھے، غنودگی میں تھے۔ تو ذرا سے تنبہ ہوا، میں نے کہا ابا جان کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان ملعون میرے سامنے کھڑا ہے اور دانت میں انگلی دی ہوئی ہے، انگلی دبائی ہوئی ہے اور انگلی دبائے ہوئے کہتا ہے فتنی یا احمد، فتنی یا احمد، احمد تو میرے پھندے سے نکل گیا، افسوس احمد تو مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ میں کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک آخری سانس ہے میں تیرے فتنے سے محفوظ ہوں۔ تو میرے بھائیوں بہت سخت مرحلہ ہے اور جو فکر کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ والوں سے تعلق بھی اختیار کرے، اس چیز کی اہمیت بھی سمجھے اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرے۔ موت کے ساری زندگی جس چیز کی عادت ڈالی، جو چیز زبان پر رہے گی، جو چیز دماغ اور خیالات میں رہے گی، موت کے وقت میں بھی وہی رہے گا۔ تو جس نے ذکر کی عادت ڈالی ہوگی اس کی موت کے وقت کتنا اچھا ہوگا۔ کیسے خوش نصیب ہیں اللہ والے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت ہوا تو اللہ اللہ کی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی شروع کر دی، مریدین نے بھی شروع کر دی، انہوں نے شروع کر دی، اللہ اللہ کا وظیفہ شروع کر دیا۔ اسی حال میں اللہ کی طرف پہنچ۔ ذکر سے بڑے شیطان کے حملے کو ٹالنے والا کوئی اسلحہ نہیں ہے، تو ذکر کی ضرورت ہے۔ ذکر کتنا ہو؟ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تمہاری روح ذاکر ہو جائے۔ کسی نے پوچھا حضرت روح ذاکر ہونے کا مطلب کیا؟ فرمایا ذکر اتنا ہو کہ اللہ کا دھیان انسان پر اس طرح غالب ہو کہ ہر موقع پر اللہ کا دھیان، کہ ایک موقع آدمی تجارت کر رہا ہے تو اللہ کی طرف دھیان ہو، کھیتی باڑی کر رہا ہے اللہ کی طرف دھیان ہو، دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے اللہ کی طرف دھیان ہو، دل میں صرف اللہ ہو۔ جیسے ایک آدمی کے ڈاڑھ میں درد ہے، ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، وہ دوسری مصروفیات مجبوری میں نمٹاتا ہے، درد کا احساس اسے ہر وقت رہتا ہے۔ جب اللہ کی طرف دھیان رہے گا، اللہ کے سامنے ہونے کا احساس رہے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کی فرمانبرداری آسان ہوگی، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا مشکل ہوگا۔ تو اسی محنت کو تصوف، سلوک، تزکیہ اور احسان کہتے ہیں کہ انسان اتنی محنت کرے کہ ایک ایک گناہ عضو سے بلکہ رگ رگ سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے، گناہوں کا زنگ نکل جائے۔ اور یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر دل پر پڑتا ہے، دل پر سیاہی آتی ہے، دل میں سختی آتی ہے، دل پر زنگ لگتا ہے، دل کے اندر مردنی آتی ہے، دل میں وحشت آتی ہے۔ جب آدمی گناہوں سے پاک اور صاف زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ذکر، تلاوت اور عبادت والی زندگی گزارتا ہے، اسے مزہ آتا ہے تو پھر دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر اسے جو سکون ملتا ہے وہ اس موبائل کے چکر میں نہیں ملتا،
وہ دنیا کے وہ ضرورت کے لیے کام کرے گا لیکن اپنا دل اس میں نہیں لگائے گا، اس کا دل اللہ کے ساتھ ہے، اس کی خلوت اللہ کی یاد سے آباد ہے، تو اس کی زندگی بھی راحت میں گزرے گی، اور یہ آدمی دوسروں کے لیے راحت اور نفع بخش بنتا ہے، اس لیے کہ اس کا لنک اللہ سے جڑ گیا، تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس طرح فرماتے تھے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کے لیے ہم ہدایت کے لیے نکلے، لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لوگوں کے لیے امید بن کر آئے ہیں، انہیں بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی مقصد پھر انسان کی زندگی کا بنتا ہے، اور پھر انسان جو کام کرتا ہے دین کا، جو عبادت کرتا ہے، نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، صدقہ خیرات ہو، دعوت و تبلیغ اور دین کی محنت ہو، اللہ کی سربلندی کی محنت ہو، اللہ کے راہ میں قربانی دینے کی محنت ہو، اس کے اندر کوالٹی آتی ہے، اس کے اندر معیار آتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، ہر کام میں جان ہوتی ہے، اس بندے کی ہر وقت ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب کرے، آپ سب کو نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی اور اپنی نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔